کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاموش قاتل بن جاتی ہے، اور خواتین جب تک اور اگر آپ کو کہیں کوئی گلٹی، کوئی خارش، کوئی جلد میں تبدیلی، کوئی وہ ہے کہ آپ کا ماہانہ معائنہ آپ خود سے اپنی چھاتیوں کا معائنہ کریں. اور ہمارا ملک ان چند ممالک میں سے ہے جس میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. بعض دفعہ شرم کی وجہ سے نہیں کرتی، بعض دفعہ سوسائٹی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ اپنے فیئر کی وجہ سے. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو صبح ٹی وی کے ساتھ کنزا وحید کا سلام. ناظرین، بریسٹ کینسر ایک ایسی بیماری جس کا علاج تب ملے جب آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور بر وقت پتہ چلنے کے لیے اس کی اویئرنیس، اس کی آگاہی کتنی زیادہ اہم ہے، اور کب تک آپ کو جو ہے پتہ چل پاتا ہے اور کس طرح سے پتہ چل پاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی انویٹیشن کا. میم اپنا نام بھی بتا دیں اور گنگا رام پر آپ کیا ذمہ داری ادا کریں وہ بھی بتا دیں. جی میں ایز اے بریسٹ کینسر سرجن کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں، اور اس بارے میں اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے، پبلک سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. اور جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خاموش قاتل بن جاتی ہے، اور خواتین جب تک اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، بعض دفعہ شرم کی وجہ سے نہیں کرتی، بعض دفعہ سوسائٹی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ اپنے فیئر کی وجہ سے. تو جب تک یہ ڈائگنوز ہوتا ہے تب تک کافی لیٹ بھی ہو چکا ہوتا ہے. اور ہمارا ملک ان چند ممالک میں سے ہے جس میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے، الارمنگ طور پہ. میم آخر کار کس طرح سے سٹارٹنگ میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کو بریسٹ کینسر ہے، یا پھر اس کی کچھ نشانیاں؟ جی، بریسٹ کینسر کے علامات بہت سمپل ہیں اگر خواتین چاہیں تو. اس میں سب سے زیادہ میں جو بات جس پہ زور دینا چاہوں گی وہ ہے کہ آپ کا ماہانہ معائنہ آپ خود سے اپنی چھاتیوں کا معائنہ کریں. آپ نے اکثر رنگ ٹون پہ بھی سنا ہوگا، اکتوبر کے مہینے میں خصوصی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا معائنہ ہر ماہ خود کریں. اور اگر آپ کو کہیں کوئی گلٹی، کوئی خارش، کوئی جلد میں تبدیلی، کوئی پین یا کوئی ایسی علامت اپنی چھاتی میں محسوس ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. میم اچانک سے جو ہے اس کی اویئرنیس اتنی زیادہ دی جانے لگی ہے، کیا یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا؟ ہاں جی، ابھی ہمارے جو سٹیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ 1 in 8 یعنی کہ ہر 8ویں خاتون کو اپنی لائف ٹائم میں یہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے، جو کہ کافی زیادہ ایک میرے حساب سے تو ایمرجنسی کی صورتحال ہے. کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک کے حساب سے ہماری آبادی اتنی نہیں ہے، لیکن ہماری ریشو آف بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس اویئرنیس کی وجہ بھی یہ ہے، اور اویئرنیس ابھی بھی ان جگہوں تک نہیں پہنچ رہی جہاں پہنچنی چاہیے، جیسے پیری فریز ہیں، جیسے شہروں کے علاوہ علاقے ہیں جہاں پہ خواتین اب بھی سمجھتی ہیں کہ اس بارے میں بات کرنے سے ان کی جو ہے کوئی کمی آ جائے گی، شرم کی بات ہے یا ٹیبو ہے. لیکن اس بارے میں اب ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے علاقوں پہ بھی کام کریں کہ تاکہ خواتین کو اس کی اویئرنیس دور دراز تک بھی پہنچے. میم مجھے یہ بتائیں کہ اب فرض کر لیں کہ بھی اب آپ نے بتایا کہ بھی اس طرح سے ہماری جو ہے 10 میں سے 8 خواتین جو ہیں ان میں سے نکل آتے ہیں افراد. تو اب جب فرد نکل آیا ہے تو اب وہ اس وجہ سے بھی تھوڑے سے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ میل جینٹس جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں فیمیل کی تعداد بھی زیادہ ہے ڈاکٹرز کی، یا میل کی ہی ہے؟ اب تو میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ہر فیلڈ میں جیسے لڑکیاں آگے ہیں، اس میں ڈاکٹرز کا بھی بہت رول ہے. اور اب ایسے کلینک پبلک سیکٹر میں بھی موجود ہے جن کو 1 اسٹاپ بریسٹ کلینک کہا جاتا ہے، جہاں پہ سارا سٹاف جو ہوتا ہے وہ فیمیل ہوتا ہے. ریسیپشن سے لے کے آگے ڈاکٹر، پیتھولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ، آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جاتا ہے، اور پرائیویسی میں آپ اپنا چیک اپ کرا سکتی ہیں. اور جگہ جگہ ایسی وینز ہیں، ایسی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل بھی موجود ہیں. میم ابھی تک آپ کے پاس ایسے کچھ کیسز آئے ہیں؟ ہاں جی، ہم لوگ جو شرح دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب تو ینگ لوگ بھی اگریسو کینسر کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اویئرنیس کی ابھی بھی ضرورت ہے. ماہانہ اپنے معائنے کو جو ہے پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جگہ جگہ اس کا مواد انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ڈاکٹروں سے رابطہ کریں. ہاسپٹل میں بریسٹ کلینک بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر ہفتے اس کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. تو ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور، 40 سال سے اوپر کی خواتین لازمی اپنا معائنہ کروائیں، اور ایک دفعہ زندگی میں میموگرافی بھی کروائیں. ابھی تک آپ کتنے افراد جو ہیں ان کو بچا پائی ہیں، اور کتنے افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے؟ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیج پہ. اگر تو کوئی خاتون جلدی ہمارے پاس پریزنٹ کر جاتی ہیں، جلدی کے اسٹیجز میں آ جاتی ہیں، تو وہ یہ بالکل قابل علاج مرض ہے. اور لیٹ اسٹیجز کی وجہ سے ہی بچانا مریض کو مشکل ہوتا ہے. ورنہ اب تو طبی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر اسٹیج پہ تقریباً کوشش کر کے جان بچائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا میسیج جو کہ آپ عوام کو، دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہوں، مرد حضرات کو؟ خواتین کے لیے تو یہ ہے ہی، مرد حضرات کو بھی، شوہر جو ہیں ان کو،
کہ جس سے ان کو آئیڈیا ہو اور وہ خود جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو بھی کہیں اور ساتھ میں کہیں کہ بھی بچیوں کو بھی آپ لے کے جا کے ٹیسٹ کروائیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، بلکہ میرا خیال ہے خاتون سے زیادہ یہ مرد کا معاشرہ ہے، اور مرد کی ذمہ داری اس میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنی گھر کی خواتین کو انکریج کریں کہ اگر ان میں کوئی ایسی علامات ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر تک ان کو ایکسیس دیں، کیونکہ لے کے آنا انہوں نے ہی ہوتا ہے، اور بہت ساری جو ہے وہ خواتین کی تشخیص اور ان کے ڈاکٹر تک نہ پہنچنے میں حائل بھی مرد لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایک پرائیویسی میں اور فیمیل ڈاکٹر تک بھی پہنچا دیں تو اس کی تشخیص جلدی ممکن ہے، اس کا علاج مکمل طور پہ دستیاب ہے، لہٰذا مردوں پہ اس کی ذمہ داری ڈبل عائد ہوتی ہے. مردوں پر ذمہ داری ڈبل عائد ہوتی ہے. بہت پیاری بات کہی ڈاکٹر صاحبہ نے، لیکن ابھی عورت مارچ گزرا ہے، اس کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک سوال میں ان سے اس پوائنٹ پر کرنا چاہوں گی کہ وہ خواتین تو کہتی ہیں کہ بھی مردوں کے اوپر جو ہے اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں تو مردوں کے برابر حقوق ملنا چاہیے کیونکہ ہم پر جو ہے جبری تشدد ہوتا ہے. تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گی؟ ہاں جی، ایکچولی ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ہم تھوڑا اپنے معاشرے سے جیسے لا تعلقی کی باتیں کرتے ہیں. ابھی بھی معاشرہ وہی ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ اسی لیے ہسپتال اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو نہیں لے کے آتے کہ آگے مرد ڈاکٹر دیکھے گا. لہٰذا ہم باتیں تو کر لیتے ہیں، مارچ بھی بہت اچھا لگتا ہے، 4 دن تصویریں بھی میڈیا میں چل جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عورت ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہیزیٹنٹ ہو جاتی ہے اپنے علاج کو لے کے، اپنے جو ہے وہ ایکسس کو لے کے. تو اس صورت میں یہ دونوں کی ملی کاوش ہونی چاہیے، مرد کی اور عورت کی، کہ وہ پہنچ سکے اور فوراً اس کی تشخیص ہو جائے اور علاج ممکن ہو جائے. میم یہاں پر آپ نے بڑی پیاری اور بڑی اچھی بات کہی ہے. تو اب دیکھیں نا، یہ خواتین کا معاملہ ہے، تو عورت مارچ میں اس طرح کا پوائنٹ کیوں نہیں ریز کیا جاتا؟ وہی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایک برائے کرنے کے نام پہ کر رہے ہیں، جو کرنے والی چیزیں ہیں شاید وہ کہیں پیچھے چلی جا رہی ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ شرعی حقوق ہے ہمارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اپنی باڈی پہ حق دیا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو صحیح رکھنا، اس کا صحیح ورک کرنا اور اس کو اچھی حالت میں رکھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو مارچ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ریلیجیسلی بھی اور ایز ایتھیکلی بھی ہمیں اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنا پہلا ذمہ ہمارا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے آس پاس لوگوں کا ہے. تھینک یو سو مچ میم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے ایک باکردار، باوقار اور بہت ہی ذمہ دار شہری کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذمہ دار ڈاکٹر بھی موجود تھیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حق اور سچ کی بات کی اور آپ کو آگاہی دی اتنی چیزوں کی کہ جن کی ضرورت ہر فرد کو ہے. مرد عورت سے ہٹ کر ہر فرد کو ہے اس چیز کی ضرورت. آگاہ رہیے اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیے اور اس بات کو، اس آگاہی کو پھیلاتے رہیے. اسی کے ساتھ کنزہ وحید اور صبح ٹی وی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.